نشوہ کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس کی دادی بجائے نشوہ کے لیے پریشان ہو اس بات پہ غصہ ہوتی ہے کہ عاصم کون ہوتا ہے بسمہ کو اپنے ساتھ ہاسپٹل لے جانے والا۔ برہان جو بظاہر تو بہت بہادر نظر آتا ہے لیکن اس سے نشوہ کا بہتا ہوا خون نہیں دیکھا جاتا اور نشوہ کو بے ہوشی کے عالم میں دیکھ کے برہان کو عجیب عجیب خیالات آتے ہیں کہ پتہ نہیں نشوہ بچ بھی سکے گی یا نہیں۔ اب ڈاکٹرز جب نشوہ کو انیشیل ٹریٹمنٹ دینے کے بعد باہر آتا ہے تو برہان کہتا ہے کہ کیا نشوہ ٹھیک ہے، جس پہ ڈاکٹر بتاتا ہے کہ چوٹ تو اسے بہت گہری نہیں آئی لیکن خون بہت زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے اس کی حالت تشویشناک ہے اور اگلے 24 گھنٹے بہت کریٹیکل ہیں، اگر تو اس میں ہوش آ جاتا ہے تو ٹھیک ورنہ پیشنٹ کومے میں بھی جا سکتی ہے۔ بہرحال ڈاکٹر برہان سے پوچھتا ہے کہ آپ کو ان کا بلڈ گروپ پتہ ہے، کیونکہ ابھی تو بلڈ لیبارٹری گیا ہے، اس کا رزلٹ آنے میں کچھ وقت لگے گا لیکن ہمیں اس سے پہلے ہی بلڈ کا بندوبست کرنا ہوگا۔ برہان کے تو یہ سنتے ساتھ ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، فوراً اپنے فادر یعنی عاصم کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا جلدی سے بسمہ آنٹی کو ہاسپٹل لے کے پہنچے، نشوہ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ان سے پتہ کر کے مجھے جلدی بتائیں نشوہ کا بلڈ گروپ کیا ہے۔ نشوہ ہاسپٹل میں ہے۔ عاصم تو یہ سن کے شدید پریشان ہو جاتا ہے اور اس کے پاس ہی چونکہ قدسیہ سدرہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی یہ سن کے خاصے پریشان ہو جاتے ہیں، فوراً بسمہ کو لینے کے لیے جاتے ہیں۔ دوسری طرف بسمہ جو گھر کے کاموں میں اس قدر بیزی ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ بسمہ کا دل اندر ہی اندر بیٹھا جاتا ہے جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ کبھی اس کے نیک کے بیک سائڈ پہ شدید پین شروع ہو جاتی ہے اور کبھی ہاتھ کی انگلیاں پھڑکنے لگتی ہیں اور بسمہ کو یہ تو پتہ ہے کہ میرے ساتھ یہ سب تب ہوتا ہے جب میری زندگی میں کچھ بہت برا ہونے والا ہو، لیکن پھر وہ خود ہی اپنے دل کو تسلی دیتی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ سب میرا وہم ہو اور محض دل گھبرا رہا ہو۔ نیمبو پانی پی کے خود کو تسلی دینے کی کوشش کرتی ہے اور خود کو کاموں میں مزید بیزی کر لیتی ہے کہ دماغ ادھر ادھر بھٹکے ہی نہ اور کوئی نیگیٹو خیال دل میں ہی نہ آئے، لیکن وہم ہے کہ دماغ کو جکڑے ہوئے ہیں۔ ابھی بھی بسمہ اپنے انہی وہموں کو پرے جھٹکنے کے لیے لان کے پودوں کو پانی دینے میں خود کو مصروف کر لیتی ہے کہ اچانک عاصم، سدرہ اور قدسیہ گھر میں پریشان حال داخل ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھتے ہی بسمہ کی چھٹی حس کہتی ہے کہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے، جس پہ عاصم فوراً کہتا ہے کہ بسمہ ہمارے ساتھ چلو، نشوہ ہاسپٹل میں ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی بسمہ کے تو قدم لڑکھڑاتے ہیں اور دماغ جیسے گھومنے لگتا ہے۔ عاصم بڑی مشکل سے اسے سنبھالتا ہے اور پھر وہ سب بسمہ کو لے کے ہاسپٹل جاتے ہیں۔ اتنے میں دادی بسمہ کو اپنے کاموں کے لیے آوازیں دیتی ہے۔ جب مستقل آواز دینے پہ بھی بسمہ حاضر نہیں ہوتی تو میڈ کو بلا کے کہتی ہے کہ یہ بسمہ کہاں مر گئی، جس پہ میڈ بتاتی ہے کہ پتہ نہیں، عاصم صاحب، سدرہ بی بی اور قدسیہ بی بی بہت پریشانی کے عالم میں آئے تھے اور بسمہ بی بی کو اپنے ساتھ لے کے گئے ہیں۔ دادی کو تو یہ سنتے ساتھ ہی تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے کہ وہ تینوں ہوتے کون ہیں بسمہ کو میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر لے جانے والے، اور بسمہ پہ بھی غصہ آتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ چلی گئی، مجھ سے پوچھنا تک گوارا نہیں کیا۔ اتنے میں قدسیہ اور سدرہ سوچتے ہیں کہ ہمیں بی جان اور بختیار کو بھی انفارم کر دینا چاہیے کہ نشوہ ہاسپٹل میں ہے اور بہت کریٹیکل سچویشن میں ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ برہان، عاصم اور بسمہ اس کے ساتھ ہیں۔ بختیار نشوہ کے ہاسپٹل میں ہونے کو تو بالکل ہی اگنور کر دیتا ہے، اس کے تن بدن میں تو یہ سن کے آگ لگ جاتی ہے کہ بسمہ عاصم کے ساتھ ہے اور بختیار یہ کبھی گوارا نہیں کر سکتا کیونکہ بختیار کی اپنی بسمہ پہ گندی نظر ہے ہمیشہ سے۔ اس کے دل میں تو یہ خوف ہے کہ اگر بسمہ اور عاصم ایک ہو جاتے ہیں تو ایک تو بختیار کی نظروں سے بسمہ اوجھل ہو جائے گی اور پھر بسمہ کے نام جتنی پراپرٹی ہے، بہزاد کا حصہ ہے، وہ سب بھی تو بختیار کے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ اوپر سے بی جان مرچ مسالہ لگانے کے لیے کہتی ہے کہ بختیار، بسمہ واپس آئے تو اس کی وہ خبر لینا کہ دوبارہ کبھی تم سے یا مجھ سے اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نکالنے کی جرت نہ کرے۔ بختیار کہتا ہے امی جان فکر نہ کریں، ایک دفعہ اسے واپس تو آنے دیں، آپ دیکھیں تو صحیح میں اس کے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ سدرہ اور قدسیہ کو انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ سوچنا چاہیے، اس کی بیٹی ہاسپٹل میں زندگی موت کی جنگ لڑ رہی ہے اور آپ کو صرف یہی فکر کھائی جاتی ہے کہ بسمہ آپ سے پوچھے بغیر اپنی بیٹی کے پاس ہاسپٹل چلی گئی، جس پہ بی جان خود غرضی کی انتہا کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ہاسپٹل میں زندگی موت کی جنگ ہی لڑ رہی ہے نا،
مری تو نہیں تھی۔ بہرحال ادھر بسمہ کا تو نشوہ کی حالت دیکھ کے رو رو کے برا حال ہوتا ہے، لیکن عاصم اسے تسلی دیتا ہے کہ نشوہ میری بیٹی ہے، بے فکر ہو جاؤ، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ اتنے میں لیبارٹری سے ٹیسٹ بھی ہو کے آ جاتے ہیں جس میں نشوہ کے بلڈ گروپ کا پتہ چلتا ہے، تو برہان فوراً کہتا ہے کہ میرا بلڈ گروپ بھی یہی ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ پھر مزید ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جلدی سے پیشنٹ کو بلڈ ڈونیٹ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آئیں۔ برہان کے دل کو تسلی ہوتی ہے کہ وہ نشوہ کے کسی کام آ سکا، اور وہ دل و جان سے نشوہ کے کام آنا چاہتا ہے۔ اب نشوہ کو بھی آہستہ آہستہ ہوش آنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب اس کی ماں دیکھتی ہے کہ نشوہ اب پہلے سے بہتر ہے تو وہ برہان اور عاصم کی بہت احسان مند ہوتی ہے، خاص طور پہ برہان کی، کہ اگر وہ وقت پہ نشوہ کو ہاسپٹل نہ لاتا تو آج بسمہ شاید اپنی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے کھو چکی ہوتی۔ اب نشوہ کو ہوش آتے دیکھ کے بسمہ کو بھی ہوش آتا ہے، اور اسے یکدم یاد آتا ہے کہ وہ بختیار بھائی اور بی جان کو بتائے بغیر ہاسپٹل آ گئی۔ اب تو اس کے پاؤں تلے سے زمین سرک جاتی ہے کہ وہ کس منہ سے واپس جائے گی، پتہ نہیں بختیار اور بی جان اس کا کیا ہی حشر کریں گے۔ اس کو پریشان دیکھ کے عاصم اس کے پاس آتا ہے اور پوچھ لیتا ہے کہ بسمہ خیریت تو ہے؟ اب تو نشوہ بھی ہوش میں آ چکی ہے، لیکن تمہارے چہرے پہ یہ ٹھنڈے پسینے کس لیے آ رہے ہیں؟ یوں لگ رہا ہے جیسے اندر ہی اندر تم کسی بات پہ بہت خوف زدہ بھی ہو اور پریشان بھی۔ تو بسمہ اپنی پریشانی کا اظہار عاصم سے کر دیتی ہے۔ عاصم کو تو بسمہ کی یہ بات سن کے شدید غصہ آتا ہے کہ تمہاری بیٹی یہاں ہاسپٹل میں اس قدر کریٹیکل سچویشن میں تھی اور تمہیں یہ فکر کھائے جا رہی ہے کہ تم بختیار اور بی جان کو بتائے بغیر یہاں آ گئی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ جب انہیں پتہ چلا کہ نشوہ یہاں زندگی موت کی جنگ لڑ رہی ہے تو ان میں سے کوئی آیا نشوہ کا پتہ کرنے؟ مجھے تو افسوس تم پہ ہوتا ہے بسمہ، کیونکہ اگر آپ اپنے حق کے لیے نہ کھڑے ہوں تو آپ کا بھی اتنا ہی قصور ہے جتنا ظالم کا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ بختیار اور بی جان نے تمہیں اپنے کنٹرول میں کیوں کر رکھا ہے، جبکہ جس گھر میں تم رہ رہی ہو، بلکہ جس گھر میں تم نوکروں کی طرح کام کر رہی ہو، اس گھر میں تمہارا حصہ بختیار اور بی جان سے کہیں زیادہ ہے، لیکن تم ان سے ایسے ڈرتی ہو جیسے ان لوگوں نے تمہیں اس گھر میں رکھ کے تم پہ کوئی احسان کیا ہو۔ بہرحال اب سدرہ اور قدسیہ بھی نشوہ سے ملنے آتے ہیں، لیکن بی جان اور بختیار جو گھر میں بس بسمہ کا انتظار کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ بسمہ گھر واپس آئے صحیح، پھر اس کی خبر لیتے ہیں، جبکہ قدسیہ گھر واپس جا کے اپنی بیٹی فریال کو بتاتی ہے کہ اب نشوہ کافی بہتر ہے اور برہان نے اس کے لیے بہت کچھ کیا ہے، بلکہ بلڈ بھی اسی نے ڈونیٹ کیا ہے۔ تو فریال اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ برہان ویسے بھی نشوہ کے بہت کلوز ہے، جس پہ قدسیہ کہتی ہے لیکن نشوہ کی تو بات پکی ہو چکی ہے۔ مجھے آج ہی سدرہ نے بتایا ہے کہ بختیار نے نشوہ اور عمار کا رشتہ پکا کر دیا ہے، بلکہ جلد ہی ان دونوں کی شادی کا فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ فریال حیرت سے اپنی ماں کو دیکھتی ہے کہ کیا نشوہ اور عمار کو اس بات کا پتہ ہے یا نشوہ سے مشورہ کیا ہے، جس پہ قدسیہ کہتی ہے کہ مجھے اسی بات کا تو افسوس ہے کہ ان لوگوں نے تو نشوہ دور کی بات بسمہ سے بھی اس بات کا تذکرہ نہیں کیا، بس یکدم اپنا فیصلہ تھوپ دیں گے اور نشوہ اور بسمہ کو وہی کرنا پڑے گا جو بھی جان چاہتی ہیں۔ پھر قدسیہ فریال سے پوچھتی ہے کہ تم نے اپنے لیے کیا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ بختیار اور بی جان تو اس بات پہ بہت غصے میں ہیں جو تم نے عمار سے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ فریال کہتی ہے کہ امی، اچھا ہوتا کہ آپ بہت پہلے ہی اس رشتے سے انکار کر دیتی، کیونکہ آپ پہلے سے ہی جانتی تھیں کہ میرا اور عمار کا کوئی میچ نہیں ہے۔ تو قدسیہ فریال سے پوچھ ہی لیتی ہے کیا پھر تم برہان سے شادی کرنا چاہتی ہو، جس پہ فریال مسکرا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ابھی میں نے اس کے بارے میں سوچا تو نہیں، ہاں لیکن سوچا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، ڈرامہ تو کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، کیونکہ بختیار جب اپنا فیصلہ سنائے گا بسمہ اور نشوہ کو تو تب ان کا ری ایکشن کیا ہوگا، اور ایسے میں برہان اور عاصم نشوہ اور بسمہ کا کس طرح سے ساتھ دیں گے، یہ چیز ڈرامے کو کافی انٹرسٹنگ بنانے والی ہے۔ آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔